پب جی والے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں اور پیسے رکھتے ہیں 1 کروڑ یا 2 کروڑ، سبحان اللہ، رکھتے کہاں پر ہیں ذرا معلوم کر کے بتائیں. پھر جو جیتتا ہے اس کو بانٹ دیتے ہیں، کسی ٹیم سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے. کیا یہ حلال ہوگا یا حرام؟ غفران صاحب اتر پردیش سے. بھائی سوال میں خود وضاحت کی گئی ہے کہ کسی سے بھی پیسے نہیں لیے جاتے، تو اگر پیسے نہیں لیے جا رہے لوگوں سے تو پھر تو یہ جوا نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا انعام ہے کہ جو جیتے گا ہم اس کو دے دیں گے. اگر سوال میں جو کہا گیا اسی طرح ہی ہو رہا ہے پب جی میں، تو پھر یہ جوا نہیں ہے، یہ 1 کروڑ روپے حلال ہوں گے جیتنے والے کے لیے. لیکن پب جی کھیلنا اور اس میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ بہرحال سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. یہ کوئی قابل تقلید عمل نہیں ہے اور اپریشیٹ کیے جانے والا عمل نہیں ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اور یہ پیسے کمانے کا بھی گھٹیا طریقہ ہے. تو میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن بہرحال نامناسب اور گھٹیا طریقہ ہے. اپنے آپ کو ان فضول کاموں سے بچائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے ہے کہ لا یعنی چیزوں سے بچے. آپ کہہ سکتے ہیں 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں تو لا یعنی کہاں سے ہو گیا؟ مل کس کام کے بدلے میں رہے ہیں؟ کیا قوم کی خدمت کی آپ نے؟ کون سا تیر مار دیا؟ ویڈیو گیم پکڑ کے بیٹھے رہے 1 گھنٹے تک؟ تو پیسے کمانے کے بھی کوئی عزت والا طریقہ اختیار کریں، لوگوں کا علاج کریں یا لوگوں کو کوئی بزنس دیں یا لوگوں کو کوئی اچھے مشورے دیں یا کہیں لیکچرار لگ جائیں یا فوج میں چلے جائیں یا کوئی لوگوں کا کام کریں، کوئی کارپینٹر بن جائیں، کوئی مزدور بن جائیں، کوئی اچھی خدمت کے بدلے میں پیسے لیں تو وہ پیسہ حلال طیب کہلاتا ہے. یہ ویڈیو گیم کھیل کھیل کے پیسے کمانا یہ کوئی مزیدار کام نہیں ہے، یہ بے برکت والا کام ہے. اچھا بھائی، یہ کچھ پرانے مسائل تھے جن کا میں نے جواب دیا، رہ گئے تھے یہ. پوچھا ہے جی کہ کیا داماد سے پردہ فرض ہے؟ کیا داماد محرم ہوتا ہے؟ اس سے کتنا پردہ رکھنا چاہیے؟ بنت سلیم کراچی سے. دیکھیں داماد محرم میں داخل ہے، نامحرم نہیں ہے. داماد سے ساس کا پردہ نہیں ہوتا کیونکہ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے ہمیشہ نکاح حرام ہے. داماد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی مر جائے تو بھی ساس سے نہیں نکاح ہو سکتا، تو لہذا وہ محرم ہے. لیکن ساس بھی اگر جوان ہے اور داماد بھی اگر جوان ہے تو ریزرو رہنا بہرحال ضروری ہے. جیسے بہو اور سسر کا ریزرو رہنا ضروری ہے. سگی بیٹی کا معاملہ اور ہوتا ہے، بہو سے فتنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے اگر بالکل جوان ہے اور سسر بھی جوان ہے. تو اس لیے بہو کو سے مصافحہ کرنا، ہاتھ لگانا اس کو یا اس کے گال پہ بوسہ لینا یا ماتھے پہ بوسہ لینا یہ نامناسب ہے، بہت سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. بلکہ بہو کو جب سسر صاحب پیار کریں گے تو بس سر پہ ہاتھ رکھیں بس. اسی طرح داماد جوان ہے، ساس بھی جوان ہے، تو ساس داماد کو جب پیار کرے گی تو سر پہ ہاتھ رکھے بس. اور بیٹا کیا حال ہے، اپنا خیال رکھنا. اس سے زیادہ باڈی کو ٹچ کرنا داماد کے یا بلا حائل مصافحہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ فتنے کا دور ہے. تو اس لیے اس بارے میں احتیاط لازم ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ ساس جو ہے وہ داماد کے لیے محرم ہے، مگر ساس اور داماد اگر دونوں جوان ہوں تو اکیلے سفر نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ سگا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا اس طرح کا کوئی رشتہ ہو تو دوسرا کوئی رشتہ ہوگا جو سسرالی رشتہ نہیں ہونا چاہیے اگر دونوں جوان ہیں. تو بہرحال اصولی طور پر تو پردہ فرض نہیں ہے، فتنے کی وجہ سے یہ حکام ہے. تو ریزرو اتنا یعنی اتنا فری نہ ہو کہ مصافحہ ہونے لگے یا بلا حائل ایک دوسرے کو جسم جو ہے ٹچ کرنے لگیں، جیسے کہ ماں بیٹے ہوتے ہیں یا باپ بیٹی ہوتے ہیں. اتنا زیادہ آگے نہ بڑھیں بلکہ وہ تھوڑا ریزرو رہیں.